ایک ایسا جنگل جہاں ہر آواز میں خوف چھپا تھا، لیکن ایک چھوٹی سی چڑیا سب کی امید بن گئی۔ جب سب ڈر گئے تب ڈیزی چڑیا اکیلی کھڑی تھی، ہمت کے ساتھ۔ یہ کہانی ہے ایک دلیر چڑیا کی جس نے دشمن کو بھی انسانیت سکھا دی۔ گہرے گھنے جنگل میں جہاں سورج کی روشنی بھی زمین تک پہنچنے سے پہلے تھک جاتی تھی، وہاں ایک چھوٹی سی سفید فاختہ رہتی تھی۔ اس کا نام تھا ڈیزی چڑیا۔ ڈیزی چڑیا عام پرندوں جیسی نہیں تھی۔ وہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ اس کے دل میں دوسروں کے لیے بے حد رحم اور ہمدردی تھی۔ جنگل کے پرندے اکثر کہتے تھے، اگر کبھی مصیبت آئے تو ڈیزی چڑیا کو یاد کرنا۔ لیکن ایک دن ایسا آیا جب پورا جنگل ایک خوفناک آزمائش سے گزرا۔ ایک صبح عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، نہ کوئل کی کوک، نہ طوطے کی باتیں، سب کچھ غیر معمولی لگ رہا تھا۔ ڈیزی چڑیا نے اپنے پروں کو ہلایا اور آسمان کی طرف اڑ گئی۔ اچانک اس نے دیکھا کہ دور ایک بڑا کالا سایہ جنگل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ ایک شکاری تھا۔ اس کے ہاتھ میں جال تھا اور آنکھوں میں خطرناک چمک۔ ڈیزی چڑیا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اگر اس نے حملہ کر دیا تو سب ختم ہو جائے گا۔ ڈیزی چڑیا فوراً نیچے آئے اور سب پرندوں کو خبردار کیا، چھپ جاؤ درختوں کے اندر، گھونسلوں میں، ابھی۔ لیکن ایک ننھا سا چڑیا کا بچہ جو اڑنا نہیں جانتا تھا زمین پر ہی رہ گیا۔ شکاری آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ڈیزی چڑیا نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ وہ تیزی سے اڑی اور شکاری کے سامنے جا کر اپنے پروں کو زور زور سے پھڑپھڑانے لگی۔ شکاری کا دھیان اس کی طرف ہو گیا۔ واہ، کتنی خوبصورت فاختہ ہے، اسے پکڑوں گا۔ وہ ڈیزی چڑیا کے پیچھے بھاگنے لگا۔ ڈیزی چڑیا جان بوجھ کر اسے جنگل کے دوسرے حصے کی طرف لے گئی اور اسی دوران وہ ننھی چڑیا محفوظ ہو گئی۔ شکاری تو چلا گیا لیکن خطرہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اسی رات آسمان پر کالے بادل چھا گئے، تیز آندھی اور بارش شروع ہو گئی۔ درخت ہلنے لگے، گھونسلے ٹوٹنے لگے۔ ایک طوطے کا گھونسلہ گر گیا، ایک کوئل کا بچہ پانی میں بہنے لگا۔ ہر طرف چیخو پکار تھی۔ ڈیزی چڑیا نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ ایک درخت سے دوسرے درخت تک اڑتی رہی، کبھی کسی بچے کو چونچ میں پکڑ کر محفوظ جگہ لے جاتی، کبھی کسی گھونسلے کو دوبارہ ترتیب دیتی۔ پھر اچانک اس نے دیکھا کہ ایک بڑا درخت گرنے والا ہے اور اس کے نیچے کئی پرندے پھنسے ہوئے ہیں۔ ڈیزی چڑیا نے پوری طاقت سے آواز لگائی، سب فوراً ادھر آؤ، ہمیں انہیں بچانا ہوگا۔ کچھ پرندے ڈر رہے تھے لیکن ڈیزی چڑیا کی آواز میں ایسا یقین تھا کہ سب اس کے ساتھ ہو گئے۔ انہوں نے مل کر پروں کی طاقت سے ٹہنیوں کو ہٹایا اور آخرکار سب کو بچا لیا۔ جب صبح ہوئی، جنگل کا منظر بدل چکا تھا۔ درخت ٹوٹے ہوئے تھے، گھونسلے بکھرے ہوئے تھے، لیکن ایک چیز باقی تھی، امید۔ سب پرندے ڈیزی چڑیا کے گرد جمع ہو گئے۔ ایک بوڑھا عقاب بولا، ڈیزی چڑیا، تم صرف ایک فاختہ نہیں، تم اس جنگل کی محافظ رو۔ ڈیزی چڑیا نے مسکرا کر کہا، میں اکیلی کچھ نہیں، ہم سب ایک دوسرے کی طاقت ہیں۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اسی شام ڈیزی چڑیا کو ایک عجیب سی آواز سنائی دی، جنگل کے اس حصے سے جہاں کوئی نہیں جاتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ وہاں اڑی اور اچانک اس نے دیکھا وہی شکاری، لیکن اس بار وہ زخمی تھا۔ وہ زمین پر پڑا کرا رہا تھا۔ ڈیزی چڑیا کے ذہن میں سوال آیا، کیا یہ وہی ہے جس نے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی؟ ایک لمحے کے لیے وہ رکی، پھر اس نے فیصلہ کیا۔ وہ اس کے قریب گئی اور اپنے پروں سے اس پر پانی کے قطرے ڈالے۔ شکاری نے آنکھیں کھولیں، حیران رہ گیا۔ تم میری مدد کیوں کر رہی ہو؟ ڈیزی چڑیا نے آہستہ سے جواب دیا، کیونکہ مدد کرنا ہی میرا اصل کام ہے، چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ اس دن کے بعد وہ شکاری کبھی جنگل میں واپس نہیں آیا۔ کہتے ہیں اس نے اپنی زندگی بدل لی،
اور جنگل کے پرندے آج بھی ڈیزی چڑیا کی کہانی سناتے ہیں، ایک ایسی فاختہ کی جس نے نہ صرف اپنے دوستوں کو بچایا بلکہ دشمن کو بھی انسانیت سکھائی۔ سبق: حقیقی طاقتور ہونے میں نہیں بلکہ رحم دل ہونے میں ہے۔ اگر اس کہانی نے آپ کی سوچ بدلی، اچھی لگی تو پلیز اسے لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔